ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرد پر رخصتی سے پہلے نان و نفقہ واجب ہے؟ رخصتی سے پہلے ہمارے یہاں رسم ہے، مثلا نکاح ہوا، آپ سادات میں تو بہت زیادہ ہے، 5 6 سال چلتا ہے نکاح ہوا ہے، اور لڑکی باپ کے گھر، لڑکا اپنے باپ کے گھر، درست، دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں، یفرق بین المرء و زوجہ۔ تو یہ ایسی صورت میں کیا لڑکے پہ نفقہ واجب ہے؟ میں آپ کی خدمت میں آغا سیستانی کی ایک عبارت ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، جو ان کی کتاب منہاج الصالحین سے آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، جس میں اب اس کو تھوڑا سمجھانا مسئلہ ہے، وہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں سمجھا سکوں۔ نفقات کے باب میں جہاں پر انہوں نے زوجہ کے نفقے کی بات کی ہے، وہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ زمان کے جو رخصتی اور نکاح کے درمیان کا زمانہ ہے، درست، ظاہر یہ ہے کہ اس زمانے میں نفقہ شوہر پر بیوی کا ثابت ہے۔ ظاہر یہ ہے، ظاہر کا مطلب یہ ہے، آپ کو ماشاءاللہ آپ لوگ تو یہ اصطلاحات سمجھتی ہیں کہ ظاہر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ آغا کا فتویٰ یہ ہے کہ اس درمیانی مدت کا کہ جو نکاح اور رخصتی کے درمیان کا زمانہ ہے، اب 2 مہینے ہو، 6 مہینے ہو، 8 مہینے ہو، سال ہو، 2 سال ہو، 6 سال ہو، اس میں عورت کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، ٹھیک ہے، سوائے ایک صورت کے کہ یہی ہمارے کام کی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو کہ جو یہ دلالت کرتا ہو، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ اس مدت کے نفقے کو ساقط کر دیا گیا ہے، درست، چاہے کہتے ہیں وہ قرینہ رواج ہو، یعنی ایک چیز رائج ہوتی ہے نا، یہ رواج بھی قرینہ بن سکتا ہے۔ جو چیز رائج ہے معاشرے کے اندر، جس چیز کے اوپر پریکٹس کی جا رہی ہے، بعض اوقات یہ رائج چیز، یہ وہ چیز کے جو پریکٹس میں ہے، خود یہ چیز قرینہ بنتی ہے اس بات کے اوپر کہ سامنے والے کی مراد مثلاً کیا ہے، درست۔ مثلاً فرض کریں، من باب مثال ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال بناتے ہیں ہم، مثلاً فرض کریں آپ کسی موبائل والے کے پاس گئیں، آپ نے کہا جی مجھے موبائل چاہیے، درست، اس نے کہا یہ لیں، آپ نے کہا کتنے کا؟ سودا ہو گیا، آپ اٹھا کے لے آئیں، چل ہی نہیں رہا، اب آپ گئیں دکاندار کے پاس، آپ نے کہا کہ بھائی یہ تم نے کیسا موبائل دیے، پیسے تو تم نے 10,000 لے لیے، تو خود یہ تو آن ہی نہیں ہو رہا، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا آپ نے کب کہا تھا کہ مجھے صحیح موبائل چاہیے؟ آپ نے کہا تھا موبائل چاہیے، موبائل نہیں مگر کیا یہ؟ لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جب آپ ایک چیز لینے جا رہی ہیں تو آپ تھوڑی کہیں گے کہ بھائی مجھے خراب چیز دو، اگرچہ آپ کہہ نہیں رہی ہیں کہ صحیح چیز چاہیے، مگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مراد صحیح چیز ہی ہے۔ اب وہ اس بات پر آپ کو نہیں پکڑ سکتا کہ آپ نے کب کہا تھا جی مجھے صحیح ہونی چاہیے، آپ نے کہا تھا موبائل، یہ موبائل ہے، لے جائیں، آپ نے پیسے دے دی جائیں، اب میرے پاس کیا کرنے آئی ہیں، اب اس کو کسی ٹھیک کرنے والے کے پاس لے کر جائیں، اور میں ٹھیک نہیں کرتا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، درست، کیوں؟ یہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ یہ صحیح چیز لینے آئی ہیں ہم آپ کے پاس، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ رواج، وہی انڈرسٹینڈنگ، درست۔ کہتے ہیں یہاں پر بھی اصل حکم تو یہ ہے کہ ثابت ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے نکاح ہوتا ہے تو نفقہ شوہر کے اوپر بیوی کا آ جاتا ہے، لیکن کوئی قرینہ ہو جس سے سمجھ میں آتا ہو کہ اس مدت کا نفقہ معاف کر دیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ قرینہ وہی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو آپس کی، ایک رواج ہو کہ جو معاشرے میں جو رائج چیز ہے کہ نہ عورت اس مدت کا تقاضا کرتی ہے اور نہ مرد اس مدت میں دینے کی کوئی کوشش کرتے ہیں، درست، لہذا یہ انڈرسٹینڈنگ یا یہ رواج یہ خود قرینہ ہے۔ ہاں اگر کہیں ایسی انڈرسٹینڈنگ اور رواج نہ ہو تو پھر اصل حکم یہی ہے کہ نفقہ ثابت ہے، یہ صرف قرینے کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے کہ جو قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مدت کے نفقے کو معاف کر دیا گیا ہے،
وَإِلَّا اگر یہ قرینہ نہ ہو تو پھر اصل شریعت کے حساب سے نفقہ شوہر پر واجب ہوگا. قرینہ سے سمجھایا تو ہے نا. قرینہ بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, بعض اوقات مثلا فرض کریں, میں آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں بہت ہی بہادر انسان کو بھی ہماری زبان میں شیر سے تعبیر کرتے ہیں نا. بہادری کی وجہ سے حضرت عباس کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے, درست. حالانکہ فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے شیر کو مثلا فرض کریں نائی کی دکان پہ دیکھا, درست, اور میں نہ بتاؤں آپ کو کہ میری شیر سے مراد وہ چڑیا گھر والا شیر ہے کہ پنجرہ توڑ کے بھاگ گیا ہے اور نائی کی دکان پہ خط بنوانے بیٹھا ہے مثلا, یا نہیں شیر سے مراد کوئی بہادر انسان. اگر میں نہ بیان کروں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں کیا ہے, درست. تو میں جو بولنے والا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں کوئی ایسی چیز یہاں پر انڈیکیشن, قرینہ یعنی انڈیکیشن, کوئی ایسی انڈیکیشن رکھوں جس سے سامنے والے کو میری مراد پتہ چل جائے, درست. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے, اب اگر یہی جملہ میں بولوں کہ میں نے شیر کو نائی کی دکان پہ خط بناتے دیکھا, یہ خط بناتے دیکھا یہ خود ایک یعنی قرینہ ہے اور انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ میری مراد بہادر انسان ہے. وہ شیر اگر بھاگے گا وہ خط نہیں بنائے گا, وہ نائی کو ہی کھا جائے گا, درست. بس یہ جو ہے نا خط بناتے دیکھا, اس کو کہتے ہیں قرینہ. یعنی یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کے مطلب کی وضاحت کرتا ہے, جو آپ کے ضمیر کی اور دل کی وضاحت کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں قرینہ, درست. اب یہاں پہ بھی اگر, اب میں نے کہا نا کہ بعض اوقات وہ قرینہ رواج اور انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, درست. جس طرح میں نے ابھی موبائل کی مثال دی, اس میں کہا نہیں اس نے, لیکن اس کے دل کی جو پکار ہے وہ کس طرح پتہ چل رہی ہے کہ جی اس کو صحیح موبائل چاہیے تھا. وہ اس رواج کی وجہ سے کہ عام طور پر اگر کوئی چیز لینے جاتا ہے تو وہ صحیح چیز لینے جاتا ہے, وہ کیوں خراب چیز خریدے گا جا کے. 10,000 بھی خرچ کروں اور خراب چیز کے اوپر, تو یا تو کسی کتے نے کاٹا ہو تو ہو سکتا ہے, درست, ورنہ میں کیوں جاؤں گا یہ کام کرنے کے لیے. لہٰذا اس کو کہتے ہیں قرینہ, درست. بس اگر کوئی قرینہ دلالت کرے کہ عورت نے اس مدت کے نفقے کو معاف کیا ہے, یا یہ نفقہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں یہ کہ ذمہ داری نفقے کی نہیں ہے تمہاری گردن پہ اس مدت میں, تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر ایسا کوئی قرینہ اور انڈیکیشنز موجود نہ ہوں, چاہے رواج کی شکل میں وہ قرینہ ہو, تو پھر جو ہے وہ آپ کو نفقہ آپ مطالبہ بھی کر سکتی ہیں اور اس پر دینا بھی واجب ہو جائے گا, درست. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.